السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو جاگ رہے ہو ہوشیار بیدار حاضر دماغ ہو کے سلام دا جواب عرض کرو، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على عبادی الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او کما قال۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، او كما قال۔ حضرات گرامی، اللہ کریم دے فضل و رحمت دے نال اس گئے گزرے دور دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے بڑے بڑے عظیم الشان اور بڑے بڑے نوجوان اسلام لئی کٹ مرنے دا اعلان کرنے والے اور اصحاب و اہل بیت عظام دی عزت و عظمت دا جھنڈا اٹھان واسطے میدان عمل دے اندر آن والے، میری دعا ہے اللہ پاک انہاں نوجوانہ دی جوانی اندر اللہ خیر و برکت فرمائے۔ با آواز بلند کہہ دو آمین۔ میری مراد میرے بڑے ہی پیارے محترم المقام حضرت قائد یوتھ فورس حافظ شیخ فیصل افضل صاحب حافظہ اللہ تعالی
جنہ دے تمام رفقا دیا محنتاں کاوشاں دے نال عرصہ دراز تو عیدگاہ مرکزی دے اندر اور سیال کوٹ دے روشن ضمیراں دی محنت دا نتیجہ ہے اس مقام تے اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے تذکرے کیتے جا رہے نے۔ اور حضرات گرامی میں بڑے اختصار دے نال آج تساں احباب دے سامنے صحابی دے متعلق صحابہ کرام دے بارے اندر ایک جملہ تہاڈی نظر کرنا چاہنا۔ دوستو اور بزرگوں، صحابی کون ہے؟ صحابی دا مقام کیا ہے؟ صحابی دا مرتبہ کیا ہے؟ میرے دوستو اور بزرگوں، اگر صحابہ کرام دا مقام و شان سمجھنا چاہتے ہو تو پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت و رسالت تو نکلے الفاظ تے غور فرمانا۔ آج صحابی دا مقام جو ہے میں تسا احباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ پہلے سمجھو صحابی کون ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ایک جملہ اور بھی کہنا چاہنا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ دنیا تو تشریف لے گئے۔ میرے آقا دے جان دے نال اللہ پاک نے دو دروازے تا قیامت تک لئی بند فرما دیتے نے۔ پہلا دروازہ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا ہے۔ آمنہ دے لال تو بعد قیامت آئے گی، مگر گج کے بولو دوسرا نبی آئے گا۔ بولو دوسرا نبی آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ کوئی لاکھ دلائل پیش کرے، لاکھ دعوے کرے، مگر پوری کائنات دی اندر ہر مواحد، ہر وہابی اس بات دا برملا اعلان کرے گا۔ اور میری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے فیصلہ فرما لیا ہے، پورے ملک دے اندر پاسبان ختم نبوت دا انداز پیش کر دیا۔ پورے ملک دے اندر مسئلہ ختم نبوت دا بیان جاری و ساری ہے۔ اور دوستو کہنا ہے چاہنا ہاں، اللہ دے نبی تو بعد نبوت دا دروازہ بھی اللہ نے بند فرما دیتا۔ اور یاد رکھنا میرے پیغمبر تو بعد میرے دوستو صحابیت دا دروازہ بھی اللہ پاک نے بند کر دیتا ہے۔ نہ دوسرا نبی آئے گا، نہ آمنہ دے لال تو بعد دوسرا صحابی آئے گا۔ صحابیت دا دروازہ بھی بند ہے اور نبوت دا بھی دروازہ بند ہے۔ اور صحابی کون ہے؟ توجہ فرمائیے، میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت والی زبان پاک دے اندروں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کائنات والو اللہ فی اصحابی، اے میرے پیغمبر دی زبان نبوت دے نکلے الفاظ نے۔ اور میرے دوستا میرے پیغمبر نے جملے مرضی نال نہیں بولے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی مرضی دے نال انہا جملیاں دا اظہار نہیں فرمایا۔ اہل حدیث دا عقیدہ میرا پیغمبر مرضی نال نہیں بولدا۔ او کائنات والو میرا پیغمبر جدو بھی بول دائے اللہ دی وحی نال بول دائے۔ میں نہیں کہندا مولا کائنات نے اعلان فرمایا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔
میرے پیغمبر وہی والی زبان نال بول دے نے، اللہ دے حکم نال بول دے نے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا کائنات والو اللہ اللہ فی صحابی، ڈر جاؤ اللہ کولو۔ میرے دوستہ حدیث پاک دے جملے نے انہاں دا معنی بیان کرنا چاہنا وا۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ پاک کولو ڈر جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر جان دا کی عنوان ہے؟ میں جدو قرآن پڑھیا اللہ دے قرآن پاک نے دسیا، کدے قرآن کہندا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، جدو بھی بولنا سچ بولنا۔ کتے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ پاک کو لو جویں ڈرنے دا حق ہے۔ آمنہ دے لال نے بھی فرمایا اللہ اللہ ڈر جاؤ اللہ پاک کو لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوان دے نال اللہ تو ڈر جائیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات والو اللہ کو لو ڈر جاؤ فی صحابی، میرے صحابہ کرام دے بارے اندر اللہ دا خوف پیدا کرو۔ اور لوگوں ذرا توجہ فرمانا میرے دوستا، صحابی ہر کوئی نہیں بندا، صحابی کون بندا ہے؟ ذرا جملے تے غور کرنا، فی صحابی میرے محبوب نے فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ میرے صحابہ کرام دے بارے اندر۔ اور لوگوں صحابہ ہو جماعت ہے فی صحابی، حضور فرماندے نے میرے صحابہ، اس جملے دے اندر بڑی عظمت دی بات ہے، بڑے مقام تے مرتبے دی بات ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ میری جماعت ہے۔ اور لوگوں فی صحابی دے اندر اے جڑی یا ہے نا، اے یا نسبت دی یا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جدو میرے صحابہ دے بارے اندر اظہار خیال کرنا ہوئے، کائنات والو میرے صحابہ وال بعد اندر ویکھنا، خاندان وال بعد اندر ویکھنا، انہاں دے لباس وال بعد اندر ویکھنا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے محبوب نے فرمایا جدو صحابہ دے بارے بات کرنا، جدو صحابہ دے بارے اظہار خیال کرنا، میرے محبوب فرماندے نے فی صحابی، میرے صحابی دی نسبت دا خیال کرنا۔ اے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نال صحابہ نو اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ غور کرنا نسبت مصطفیٰ دی وجہ نال صحابہ اعلیٰ ہو گئے، صحابہ بلندو بالا ہو گئے۔ آؤ توجہ، یہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ نال مدینہ پاک سب نالو اعلیٰ بنیا۔ نسبت مصطفیٰ دی وجہ دے نال ازواج مطہرات ساری کائنات دیاں عورتاں دے اندر اعلیٰ تے افضل بن گئیاں۔ اے دے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نال سارے صحابہ بھی اعلیٰ بن گئے۔ مل کے بولو، سارے صحابہ بھی اعلیٰ بن گئے، بلند و بالا بن گئے۔ اے نسبت مصطفیٰ دے نال صحابہ دا مطالعہ کرنا۔ اس واسطے دوستو فی صحابی اے جملہ بڑے پیار والا ہے، بڑی محبت والا ہے اور بڑے مقام و مرتبے والا ہے۔ فرمایا جدو بھی صحابی دے بارے زبان کھولن دا موقع بڑے، انہاں دی نسبت وال ویکھنا، انہاں دی نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ جے میرے محمد پاک پوری کائنات اندر 1.25 لاکھ نبیاں اندر محمد اعلیٰ نے، پھر محمد پاک دا ہر صحابی بھی اعلیٰ ہے، ہر صحابی بھی۔ اب کرسیاں تے بین واسطے خاموش ہو کے نہ بیٹھو، کرسی دا حق ادا کرو۔ سیال کوٹیو آج ضرورت ہے اظہار محبت کر دیا
گیا جیڑا میں جملہ دہرا رہا ہاں صحابی دے مقام دی بات کر رہا فی صحابی جویں میرا پیغمبر پوری کائنات اندر اعلیٰ تے افضل ہے ایویں مل کے بولو محمد دا ہر صحابی بھی بول دے ہر صحابی اعلیٰ ہے فی صحابی میرے صحابہ کرام دے بارے اندر خیال کرنا کون صحابہ نے او اللہ دے قرآن دا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا اولئک حزب اللہ صحابہ اللہ دی جماعت ہے صحابہ اللہ دا گروہ ہے حزب اللہ صحابہ اللہ دی جماعت ہے اور لوگوں یاد رکھنا میں اپنی جماعت نال پیار کراں گا میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے نال تساں بھی پیار کرو گے اسی طرح اللہ پاک فرماندے نے صحابہ میری جماعت ہے میں آپ اپنی جماعت دا خیال کراں گا آپ اپنی جماعت دا دفاع کراں گا اولئک حزب اللہ صحابہ اللہ دی جماعت ہے آگے فرمایا اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ پاک نے فرمایا خبردار میرے صحابہ دے بارے اندر زبان درازی نہ کرنا میرے صحابہ دے بارے اندر اللہ میرے صحابہ دے بارے کلم نہ اٹھانا اور میرے صحابہ کرام دے بارے اندر بکواس نہ کرنا میرے صحابہ دے خلاف کتابڑیاں نہ لکھنا میرے صحابہ دے خلاف زبان لمبیاں نہ کرنا تانو تشریح نہ کرنا اس واسطے صحابہ میری جماعت ہے اللہ فرماندے نے میں آپ اپنی جماعت دے بارے اندر اعلان کرنا وا اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون سارے صحابہ فلاح پان والے نے سارے صحابہ کامیاب ہو گئے نے سارے صحابہ میرے دوستہ بزرگا کامران ہو گئے نے سارے صحابہ جنت دے حقدار ہو گئے نے سارے صحابہ اللہ دے ہاں مقرب ہو گئے نے سارے صحابہ اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ بن گئے نے اللہ میرے دوستہ قربان جاواں ایسے بات اللہ پاک نے صحابہ کرام دے بارے دے اندر کتے اعلان فرمایا اولئک هم الفائزون اور کتے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آؤ میرے دوستو صحابہ دی گل ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا فی صحابی میرے صحابہ دے بارے اندر زبان تے کنٹرول کر لینا میرے صحابہ دے بارے اندر ایسی بات نہ کرنا انہاں دی توہین نہ کرنا کیوں اس بات دے صحابہ میرے تربیت یافتہ نے صحابہ میرے شاگرد نے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے خود صحابہ کرام دا تزکیہ نفس فرمایا میں نہیں کہندہ قرآن ہے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ دا تزکیہ فرمایا کہ صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر نے خود صحابہ کرام نو میرے پیغمبر نے قرآن پڑھایا خود صحابہ کرام نو آمنہ دلال علیہ السلام نے صحابہ دی تربیت فرمائی اور میرے محبوب نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّهِ أَحَبَّهُمْ آمنہ دلال فرماندے نے او کائنات والو صحابہ نال محبت کرنا میں محمد پاک دی وجہ نال کرنا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ اے جملہ قابل غور ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ دے نال محبت کرو پیار
کرو, عقیدت دا اظہار کرو. کائنات والو میرے صحابہ دے نال اگر محبت کرنی ہے معیار کیا ہے؟ خاندان معیار نہیں ہے, معیار کیا ہے؟ چہرہ مورا معیار نہیں ہے, معیار کیا ہے؟ رنگ روپ معیار نہیں ہے, بلکہ محبوب کائنات نے فرمایا میرے صحابہ نال پیار کرو. معیار محبت کیا ہے؟ محمد پاک دی ذات گرامی ہے. فرمایا اگر محمد نال پیار ہے, محمد دے ہر صحابی نال پیار کرو. اگر نبی پاک نال پیار ہے, ہر صحابی نال پیار کرو, ہر صحابی نال محبت کرو. فمن احبہم فبحبی احبہم. میرے دوستو اے صحابہ کرام دے بارے اندر میں اگلی بات کراں. آمنہ دے لال نے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی. اگر انہاں نال بغض کرنا ہے میں محمد پاک دی وجہ نال کرو. خلاصہ کلام سمجھو, حدیث پاک نے دسیا صحابی کون ہوندا ہے جیڑا حالت ایمان دے بعد آمنہ دے لال دے چہرہ پاک دی زیارت ایمان دی حالت نال کرے. اونوں صحابی کہندے نے, اونوں صحابی کہندے نے جن نے سرکار دا چہرہ پاک دی زیارت حالت ایمان نال کی تھی, او صحابی بن گیا. اور میرے دوستو اے صحابہ دا مقام ہے. اس واسطے میں بڑے مختصر لفظاں دے اندر کہنا چاہنا, سیال کوٹیو اگر صحابہ دا مطالعہ کرنا چاہندے ہو, اگر صحابہ نو پرکھنا چاہندے ہو, صحابہ دی پرکھ واسطے تاریخی روایات نو بنیاد نہ بنا. صحابہ نو پرکھن واسطے خلافت ملوکیت جیسی بدنام زمانہ کتاب نہ بنا. اگر صحابی نو پرکھنا چاہنا ہے, صحابی نو سمجھنا چاہنا ہے, رب کائنات دے قرآن نال سمجھا کر, محمد پاک دی زبان نبوت نال سمجھا کر. اے ہے صحابی دا مقام ہے, اے ہے صحابی دا مرتبہ. آؤ میں اگلی بات عرض کراں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد. میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اے صحابی دا مقام ہے سیال کوٹیا. یاد رکھنا ذرا, محنت مشقت دے نال بندہ بہت بڑا عالم بن جائے گا, محنت کرن دے نال بندہ بہت بڑا علامہ بن جائے گا, لیکن یاد رکھنا صحابی بنن واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحبت دا ہونا ضروری ہے. اس واسطے آمنہ دلال نے فرمایا, میرے محبوب نے فرمایا اگر میرا صحابی مٹھ جاؤ خرج کرے گا, او کائنات والو تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرج کرو گے, میں محمد دے صحابی دے مقام نو او دے ثواب نو پہنچ سکدے؟ بالکل نہیں پہنچ سکدے. میں پوچھنا چاہنا تسی میرے دوستا اود پہاڑ دے برابر سونا خرج کرو, نبی پاک دا صحابی مٹھ جاؤ خرج کرے, برابری نہیں ہے. مسئلہ صاف ہو گیا, مسئلہ کلیئر ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. توجہ توجہ توجہ. جویں ساری کائنات اندر سوا لاکھ نبیہ دی اندر میرے محمد آلہ بالا نے بالکل اسی طرح میرے پیغمبر دا ہر صحابی آلہ ہے. اے ہو وجہ ہے کائنات والو, اے صحابیت دی وجہ نال تیرا میرا انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر مننا پے گا جدو صحابی دے مقام اور مرتبے نو کوئی نہیں پہنچ سکتا, پھر مننا پے گا محمد دے صحابہ سب نالو آلہ نے. مل کے بولو سب نالو. میں بات ختم
کرنا سب نالو آلہ نے، اور دوستو صحابہ دا دفاع کرنا اس دور دی اندر بڑا ضروری ہے۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ دفاع کر دے چلے گئے، یزدانی شہید دفاع کر دے چلے گئے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ دفاع کر دے چلے گئے، سیالکوٹ دے روشن ضمیروں وہابیوں پیغام نوٹ کرو، اکاڑے تو آنے والا ناچیز مہمان پیغام دینا چاہتا ہے، مسئلہ نبی پاک دی ختم نبوت دا ہوئے، ہر وہابی میدان اندر آئے گا، جھوٹی نبوت دا مقابلہ کرے گا۔ اسی طرح جڑا صحابی دے بارے زبان کھولے گا، ہر وہابی میدان اندر آئے گا، ایسے ظالم دی زبان کھچ کے بازار اندر سٹ کے اعلان کرے گا وہابی کٹ سکتا ہے، محمد دے بعد کوئی نبی نہیں من سکتا، اور صحابہ دی توہین بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ ایو اج دا پیغام ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔